السلام علیکم. پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں محمد جنید اعظم. تاریخ کے اوراق کھنگالیں یا حال میں ہونے والی کارروائیوں کو مثال بنائیں. ایک بات واضح ہے کہ سہولت کاری کرنے والے اور اس سہولت کاری سے مستفید ہونے والوں کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوتا. دیر سے ہی صحیح وقت کا پہیہ ایک روز ضرور گھومتا ہے اور سہولت کاری سے سیاسی فائدے اٹھانے والوں کو اس کا انجام بھگتنا پڑتا ہے. سابق ڈی جی ISI فیض حمید، جن کا کسی زمانے میں توتی بولتا تھا، آج ان کے ستارے گردش میں آئے تو وہ اپنے ہی ادارے کے ہاتھوں کڑے احتساب کا سامنا کر رہے ہیں. ان کے اس مشن میں جن نے ان کا ساتھ دیا وہ بھی ایک ایک کر کے دھرے جا رہے ہیں. اس سے بھی برا یہ کہ جن کے لیے یہ سب کیا گیا آج وہ بھی ان سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے ان کا کیا لینا دینا بھائی. حکومت وقت اس وقت ایسی خبروں پر خوشی سے نہال ہے، لیکن ان کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ وقت تیزی سے ان کے ہاتھ سے بھی نکل رہا ہے. مخالفین کو دیوار سے لگاتے لگاتے وہ یہ بھول چکے ہیں کہ بڑھتی مہنگائی، بند ہوتے کاروبار، کم ہوتی اظہار آزادی رائے کی گنجائش ان کے گلے کا توق بنتی جا رہی ہے. حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں کئی روز سے انٹرنیٹ سروس شدید متاثر ہے، جس کے باعث اب آن لائن کاروبار سے منسلک لوگوں کے ساتھ ساتھ گھریلو صارفین بھی انٹرنیٹ نہ چلنے کے شکوے کرنے لگے ہیں. واٹس ایپ پر رابطہ ہو یا آن لائن خریداری، تصویر اپلوڈ کرنی ہو یا کوئی ویڈیو دیکھنی ہو، ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار موضوع بحث بن چکی ہے. 2 ہفتوں کے دوران انٹرنیٹ سپیڈ 30 سے 40% کم ہو چکی ہے. آن لائن بزنس تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. تماشا تو یہ ہے کہ ایک جانب یہ سب ہو رہا ہے تو دوسری جانب حکومت کی جانب سے عوام کو ڈیجیٹل پاکستان کے خواب بھی دکھائے جا رہے ہیں اور مفت سمارٹ فون دینے کے اعلان کیے جا رہے ہیں. ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رضوان رضی صاحب، اقرا حارث صاحبہ، انور رضا صاحب، حافظ احسان احمد ماہر قانون. رضوان صاحب، سب سے پہلے آپ سے میں آغاز کرتا ہوں. سہولت کاری، جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ سہولت کاروں کا جو بھی انجام ہوتا ہے وہ ایٹ دی اینڈ بہت برا ہوتا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے عہدوں پر براجمان رہنے والے اور بڑے بڑے نام رکھنے والے جب وہ اس وقت میں ہوتے تھے تو واقعی ان کا توتی بولتا تھا، آج وہ عبرت کا نشان بنتے جا رہے ہیں. دیکھیے 53 کے قریب افراد جو ہیں وہ مختلف عہدوں اور مختلف محکموں سے متعلق ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہوا ہے. اور جیسے جیسے ضرورت پڑتی جائے گی ان کے نام جو ہیں وہ ان کو جاری کیا جاتا رہے گا. جیسے آج 3 جو ہیں ریٹائر لوگوں کے نام جاری کیے گئے اور وہ تینوں جو تھے وہ رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ تھے اور ابھی بھی تھے ادارے کے اندر، جب جاب میں تھے تب بھی اور اب بھی. اور یہ ان کے اوپر جو ہے وہ پہنچایا گیا، ان کے ذریعے پیغامات پہنچائے جاتے تھے PTI کی قیادت کو، جو لایا عمل اختیار کیا جاتا تھا اس کے حوالے سے. مال روڈ پنڈی سے جب فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اور موسٹ پروبیبلی 8 اگست کو کیا گیا ہے، تو اس وقت انہوں نے کچھ حاضر سروس لوگوں سے بھی فون پہ بات کی. مطلب اطلاع یہ ہے کہ وہ بھی دھر لیے گئے ہیں جو حاضر سروس تھے، جن کو انہوں نے فون کے اوپر انفارم کیا یا ان سے پوچھنا چاہا کہ یہ کیا ہے. تو یوں آپ اندازہ کریں کہ معافی اب اس سیٹ اپ کے لیے یا اس انفراسٹرکچر کے لیے جو ایک پیرلل انفراسٹرکچر کھڑا تھا اور اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ روب عمل تھا، اس کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. انور رضا صاحب، سر آج اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ تھے ان کے بارے میں بھی الزام لگ گئے ہیں کہ وہ سہولت کاری کرتے ہوئے جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسا کہ سہولت کاری ہر محکمے میں اور سابقہ جو گورنمنٹ تھی تحریک انصاف کی اسی کی سہولت کاری ہے، تو اب یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد بہت سارے افراد جو ہیں وہ فوج کے اندر سے اور باہر سے گرفتار ہوں گے. اب 2 طرح کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. ایک تو پولیٹیکل لوگ جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے وہ گرفتاریاں کی گئی ہیں، اور ایک وہ لوگ تھے جو میڈیکلی اور ان کو ٹیلی فونک جو سہولت کاری فراہم کر رہے تھے جیل کے اندر، وہ گرفتاریاں. یہ 2 طرح کے لوگ جو ہیں وہ گرفتار کیے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ انتہائی اقدام تھا پاک فوج کی طرف سے، کیونکہ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا کہ آپ اپنے سابق DG ISI کو اریسٹ کریں، لیفٹیننٹ جنرل کو. یہ راستہ کھل گیا ہے اور فوج کا احتساب کا عمل آپ کو پتہ بڑا سخت ہے، کڑا ہے. اور یہ کیوں کر ہوا؟ اس لیے کہ آپ جب فوج کی جو ہیرارکی ہے، جو وہاں کا ڈسپلن ہے،
کوئی بھی شخص فوج کے اندر اگر اس کو یا فوج کے باہر وائلیٹ کرے گا تو فوج اسی طرح ریئیکٹ کرے گی. یہ واضح پیغام آرمی چیف کی طرف سے ہے. آپ نے دیکھا 9 مئی کے واقعات سے متعلق بشرا بی بی اور بہت سارے ایسے ایلیمنٹس جو ہیں ان سے جو انویسٹیگیشن ہے, تفتیش کا عمل شروع ہو چکا ہے. حماد اظہر آج ریزائن کر چکے ہیں اور کتنا خوبصورت ان کا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بانی پی ٹی آئی تک ان کی رسائی نہیں ہے, اس لیے وہ اپنے پارٹی کے عہدے سے ریزائن کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ مزید لوگ بھی پارٹی سے اور ان سے ڈس ایسوسیٹ ہوتے چلے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو پاک فوج بغاوت سمجھتی ہے اور اسی وجہ سے فوج کے اندر بڑے پیمانے پر جو ہے وہ احتساب کا عمل شروع کیا گیا ہے. فوج کے باہر اگر آپ دیکھیں اداروں میں, عدالتوں میں, تو آپ نے دیکھا 9 مئی کے واقعات میں انوالو لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بھی کیسز کو اب سپیڈی ٹرائل کیا جائے گا. اب یہ پیغام دینا تھا کہ جو پاک فوج کو کمزور کرنے کی, اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا, اس کا تعلق اگر پاک فوج میں حاضر سروس لوگوں سے ہے یا ریٹائرڈ لوگوں سے ہے, ان سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اور باہر سے بھی آپ نے واضح پیغام دیکھا کہ جو سیاسی پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے لیے بھی سخت رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے. لہٰذا اس پیغام کو اب سیاسی لوگوں نے دیکھنا ہوگا, سوچنا ہوگا. اس سے بہت سارے لوگ خوش بھی ہیں اور بہت سارے لوگ جو اس وقت زیر عتاب ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن جو خوش ہیں انہیں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ وہ بھی ماضی میں کچھ نہ کچھ ضرور کرتے چلے آئیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب یہ میسیو قسم کا سیاسی آپریشن ہوگا, اس کے بعد پھر آپ نیشنل ڈائیلاگ کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے. آپ دیکھیے گا کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے خلاف یہ آپریشن کیا جائے گا اور اس کے بعد نیشنل ڈائیلاگ ہوگا. ملک کو وسیع تر ملک کے مفاد میں اور ملک کو معاشی طور پر استحکام فراہم کرنے کے لیے یہ نیشنل ڈائیلاگ کیا جائے گا, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز ہوں گے وہ اس میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک مصرع ہے کہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. اب رشید صاحب یہ چراغ سب کے بجھیں گے, ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. جی 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 جی, اوکے ڈن. حافظ صاحب, سر اگر دیکھا جائے اسے آئینی اور قانونی نقطہ نظر سے تو فیض حمید صاحب کو اب 9 مئی سے بھی جوڑا جا رہا ہے. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر وہ اس میں انوالو ہیں تو تحقیقات ہونی چاہیے. اگر ملٹری کورٹ میں بیان دیا جاتا ہے 9 مئی کے حوالے سے تو سویلین کورٹ پر اس کا اثر پڑے گا اور وزارت دفاع کیا اس کی پیروی کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کا جو آرمی ایکٹ 1952 ہے اس کے اندر 2 چیزیں بڑی واضح ہیں, اور وہ ہے سیکشن 2D1 اور سیکشن 2D12 ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا سیکشن 59 آف پاکستان آرمی ایکٹ ہے. یہ پاکستان کے ہر اس شخص پہ اپلائی کرتا ہے کہ یا پاکستان آرمی کا سرونگ آفیسر ہو, یا پاکستان آرمی کا ریٹائرڈ آفیسر ہو, یا پاکستان کی آرمی کی کسی اٹیچ آرگنائزیشن کے اندر کام کرتا ہو اور اس کا کنیکشن جو ہے پاکستان کی ریگولر آرمی سے ہو, یا پاکستان کا ایسا سویلین شخص جو ہے جو آرمی کے اندر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یا آرمی کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ, جن کے ساتھ آپ کا آرمی ایکٹ اپلائی کرتا ہے, ان کے ساتھ کوئی ایسا کام کریں جو اس لا کی وائلیشن ہے. اور جب وہ وائلیشن ہوتی ہے تو پاکستان آرمی ایکٹ کی جورسڈکشن ہے, اور یہ جورسڈکشن جو ہے پاکستان کے جو لا ہے 1952 میں بنا, اور 1968 کے اندر پہلی دفعہ جو ہے سویلینز کو آرمی کورٹ کے اندر ٹرائی کرنے کی امینڈمنٹس آئیں, اور آج تک پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپہولڈ کیا, سوائے اس چیز کے کہ جب 9 مئی کا انسیڈنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گیا اور انہوں نے آرٹیکل 184(3) کے نیچے ڈائریکٹ جورسڈکشن لی, اور وہ جو اکتوبر کا فیصلہ آیا جس کے اندر ان امینڈمنٹس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا, لیکن جب اس کے انٹرا کورٹ اپیل فائل کی گئی انڈر دا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, وہ 13 دسمبر 2000 جو آپ کے 23 تھا, اس کے بعد جو ہے اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیا گیا, اور آج وہ فیصلہ سسپینڈ ہے, میننگ دیر بائی کہ پاکستان کی وہ تمام امینڈمنٹس جو ریلیونٹ ہیں ٹرائبل بائی دی سویلین کورٹس جو ہیں وہ انٹیکٹ ہے اور ان لا ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ 2023 کے اندر آرمی ایکٹ کے اندر 2 بڑی واضح امینڈمنٹس آئی تھی. ایک آئی تھی آپ کا سیکشن 26A اور دوسرا آیا تھا سیکشن 26B. اس کے علاوہ بھی امینڈمنٹس تھی جو آپ کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کے اندر آئیں, یا اس کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر جو نئی چیزیں آئیں جس کے اندر ماڈرن ٹیکنالوجی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور کے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کو جان بوجھ کے کانٹروورشل بنانے کی بھی کوشش کی, اور اس کے بعد ان کے سیکرٹری کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی کہ پریزیڈنٹ صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں, یہ فائلز بھی انہی کے پاس ہیں, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان بلز کو ریٹرن نہیں کیا. اب وہ جو امینڈمنٹس ہیں آج بھی پاکستان کے قانون کا حصہ ہیں. اب وہ 2 امینڈمنٹس بڑی واضح ہیں. ایک وہ امینڈمنٹ ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ آپ جنرلی اگر پاکستان کی کسی پبلک سروس آرگنائزیشن سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ سروس آف پاکستان کے اندر ہیں, تو آپ 2 سال تک کسی پالیٹکس کے اندر حصہ نہیں لے سکتے. لیکن آرمی ایکٹ کے اندر جو امینڈمنٹ کی اس کے اندر اس کا پیریڈ 5 سال رکھا ہے
کہ 5 سال تک اگر کوئی شخص پاکستان آرمی کے اندر اس نے کام کیا ہے اور وہ ریٹائرڈ ہوا ہے تو 5 سال کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر وہ انوالو نہیں ہو سکتا. دوسرا اس کے اندر امینڈمنٹ یہ آئی کہ اگر آپ پاکستان آرمی کے اندر رہے اور آپ اس ایسی پوزیشن کے اندر رہے ہیں کہ جس سے آپ باہر نکل کے اس پوزیشن ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن ڈسکلوز کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کا لا اپلائی کرے گا, اور دونوں کے اوپر جو سزا ہے وہ 2 سے 5 سال تک اس کے اندر ہے. اب اس کیس کے اندر دیکھا جائے تو اگر یہ سارا ایکسرسائز جو ہے جو بظاہر لگ رہا ہے کہ جس کے اندر یہ 2 ایریا ہیں, ایک وہ ایریا ہے کہ جو 2017 کا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر آپ کو ایک ہاؤسنگ جو سوسائٹی ہے اس کی ایک اپلیکیشن نظر آتی ہے اور وہ ڈیورنگ دا سروس پیریڈ ہے, اور اس کے بعد وہ معاملہ نومبر 2023 میں سپریم کورٹ جاتا ہے, پھر وہ منسٹری آف ڈیفنس جاتا ہے, پھر وہ جی ایچ پی جاتا ہے اور الٹیمیٹلی آتا ہے. لیکن جو چیز سامنے آئی ہے وہ 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک وہ ایسپیکٹ ہے جو ڈیورنگ دا سروس آیا ہے کہ جس کے اندر مس یوز آف اتھارٹی, ایکسیڈ آف اتھارٹی آئی ہے, اور دوسرا اس چیز کے اندر آیا جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے جو آپ کا آرمی ایکٹ کلیئر ٹرمز کے اندر جو ہے جو سیکشن 26A اور 26B کے اندر پروہبٹ کرتا ہے. تو اگر دونوں چیزوں کے اندر اگر سیکنڈ ایریا کے اندر کوئی ایسی چیز آئی ہے جو آپ کو 9 مئی کی طرف لے کے جاتی ہے یا اینٹی پاکستان کی طرف لے کے جاتی ہے یا ایسے ایریاز جو ہے جو آرمی ایکٹ کے اندر پروہیبٹڈ ہے تو اس کے اندر جائیں گے تو سارے کے سارے لوگ جو اس پروسیس کے اندر ملوث ہیں ان کے اوپر پاکستان آرمی ایکٹ بھی اپلائی کرے گا, ان کے اوپر ملٹری کورٹس بھی اپلائی کریں گی, اور ان ملٹری کورٹس کی جو ججمنٹ ہے وہ الٹیمیٹلی آپ کے ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ کے اندر چیلنج بھی کی جا حافظ صاحب سکتی ہے. کیا یہ آرمی چیف کی ثوابدید ہے کہ وہ سانحہ 9 مئی میں جو لوگ انوالو ہیں جنہوں نے جو آرمی تنصیبات ہیں نقصان پہنچایا ہے انہیں معاف کر دیں؟ دیکھیں فیز 1 کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. فیز 1 اس کا یہ ہے کہ آپ کا جو آرمی کا ایک پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایویڈنس آتی ہے تو اس کے اندر کورٹ آف انکوائری کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ ساری ایویڈنس کو کلیکٹ کرتے ہیں, اور جب وہ ایویڈنس اس لیول پہ پہنچتی ہے تو پھر آپ اس کو سمری آف ایویڈنس بناتے ہیں, اور جب سمری آف ایویڈنس آپ کی آ جاتی ہے کہ پلازیبل ایسی ہے کہ جس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں تو پھر آپ کسٹڈی کی طرف چلے جاتے ہیں, اور جب کسٹڈی ہے تو وہ آپ کی سیکشن 73 کے نیچے آرمی ایکٹ کے اندر. اسی لیے رضی صاحب نے بات کی تھی 8 کا. 8 اگست اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا شخص جو ہے جو سویلین ہے یا آرمی کا ریٹائرڈ ہے اس کو اگر آپ نے 73 کے اندر کسٹڈی کے اندر لیا ہے تو سیکشن 75 کے اندر جو ہے 8 دن کے اندر اندر اس کا کورٹ مارشل سٹارٹ ہونا ضروری ہے, اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. میننگ دیر بائی یہ ہے کہ ان کے جو کورٹ مارشلز ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں. اب اگلا یہ ہے کہ اس کا سارا پروسیس وہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا ریگولر کرمنل پروسیجر کوڈ کا ہے یا آپ کا قانون شہادت اپلائی کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے جو ہیں یہ اوتھ بھی لیتے ہیں. اس میں جج بھی اوتھ لیتا ہے, پروسیکیوشن بھی لیتی ہے, وٹنسز بھی آتے ہیں, اور سیکشن 104 کے اندر جو ہے اگر آپ جس طرح 4 کیٹیگریز ہیں جس کے اندر جنرل کورٹ مارشل ہے جو سیکشن 80 ہے, اس کے بعد آپ کا ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل ہے, تیسرا یہ ہے کہ جو آپ کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے, اور چوتھا آپ کا سمری کورٹ پروسیڈنگز ہے. اب ان چاروں چیزوں کے اندر جب آپ کا ٹرائی ہوتا ہے تو لا کے اندر ایک امپاورڈ ہے کہ اگر آپ کسی پریزائڈنگ جج کے اوپر جو بریگیڈیئر رینکس کے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ جو کام کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کی پریزنس کو چیلنج کر سکتے ہیں, اور اگر آپ ان کی پریزنس کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ سیکشن 105 کے اوپر جو ہے اگر ان آبجیکشنز کے اندر ویلیڈیٹی ہو تو وہ پھر اپنے آپ کو ریسکیو کر لیتے ہیں اگر میجورٹی ڈیسیژن اس بینچ کا جو ہے ان کے خلاف چلا جائے, اور اگر نہیں ہے تو پھر پروسیس آگے چلتا ہے. اور جب آگے حافظ صاحب دوبارہ میں آپ کی طرف آؤں گا. مس اقرا, جیسا کہ بانی پی ٹی آئی فیض حمید کو تو آن کر رہے ہیں لیکن باجوہ صاحب کے وہ سخت خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب ہمارا اثاثہ تھے جنہیں ضائع کر دیا گیا ہے. بالکل, اور ہماری حکومت گرانے میں باجوہ صاحب کا پورا ہاتھ ہے, اور یہ وہ قومی اثاثہ ہے جو بانی پی ٹی آئی نے پہلی بار جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا. اچھا, ایک اور آسپیکٹ میں جانا ضرور چاہوں گی کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, اسپیسیفکلی جو انڈین میڈیا ہے, آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ بانی پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کرتا رہا ہے. تو جنرل فیض حمید کے اس گرفتاری کے بعد انہوں نے بہت ہی مختلف پرسپیکٹیوز میں انالیسس شروع کیا ہوا ہے جس میں وہ سول اسٹریٹجک ریلیشن شپ کی بات آ گئی. اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جنرل فیض وہی ہیں جو افغانستان میں چائے کا کپ پیتے ہوئے جن کی تصاویر وائرل ہوئی اور انڈین میڈیا میں بڑی کھلبلی مچی, اور افغانستان رجیم اور طالبان کا انفلوئنس. تو انڈین میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ چونکہ پاکستان نے واضح طور پر افغانستان کے حوالے سے اور پاکستانی ڈیفنس نے
نے ایک پالیسی مرتب کی ہے تو یہ بھی ایک شفٹ کی جانب ہمیں نظر آتا ہے. اس کے علاوہ سول ملٹری ریلیشن شپ یا پھر اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ اندرونی مداخلت جس کا ججز بھی ذکر کرتے رہتے ہیں, یہ تمام چیزیں اس کی کڑی ہیں. تو یہ تو وہ پرسپیکٹو ہے جو انڈین میڈیا اسپیسیفکلی جس کے بہت زیادہ راگ الاپ رہا ہے. ایک نشاندہی میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی جو ہے وہ گرفتاری عمل میں آتی ہے, لیکن یہاں پر مجھے حکومت کی کوتاہی بھی محسوس ہوتی ہے. آپ کی ناک کے نیچے ایک سابق وزیر اعظم بیٹھ کر کچھ یورپین واٹس ایپ کے نمبرز استعمال کر کے اپنا کانٹیکٹ باہر رکھے ہوئے ہے, یہاں تک کہ جنرل فیض کے ساتھ بھی رابطے میں رہا. آپ کی ناک کے نیچے یہ کیسے ہوتا رہا؟ آپ کو کیوں پتہ نہیں چل پایا کہ یہ سب ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں؟ اور میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں متحرک تب ہوئی جب ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جس طرح آپریٹ ہوتے رہے اور جس طرح آرمی چیف کے خلاف ایک پروپیگنڈے کے تحت شیخ مجیب کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا, اور جو سب کچھ ہوتا رہا یہ واضح ثبوت تھے کہ واقعی خود بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ہدایات دیتے رہے. اس کے بعد وہ مکر بھی گئے کہ جناب میرا اس سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس تمام صورتحال میں ایک چیز میرا خیال ہے تمام پاکستانی اور ہم سب کو باور ضرور ہو گئی ہے کہ شخصیات جو ہیں وہ اداروں سے بڑے نہیں ہوتے. اچھا رضی صاحب, اب نون لیگ بھی ہمیں مختلف پیج پر نظر آ رہی ہے, جیسا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے خواجہ آصف کے بیان پر بات کرنے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کہوں گا, انہوں نے جو بیان دیا ہے وہی جانے. اب ملک احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے واضح کہا تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے, لیکن خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ باجوہ صاحب منتیں کرتے رہے ہیں ایکسٹینشن کے لیے, اور فیض حمید صاحب بھی ترلے کرتے رہے ہیں کہ مجھے آرمی چیف بنایا جائے. ہو سکتا ہے کہ ان کو انہوں نے وہی کہا ہو جو وہ کہہ رہے ہیں. احمد صاحب کو بھی درست کہہ رہے ہوں اور خواجہ صاحب بھی درست کہہ رہے ہوں, اور باجوہ صاحب نے دونوں کو ایک ہی وقت میں دو مختلف باتیں کہی ہوں. اور کیونکہ یہ باجوہ صاحب کرتے رہے ہیں, یہ ایک بندے کو ایک بات کہتے تھے, دوسرے بندے کو اسی موضوع کے اوپر اس کے اپوزٹ بات کرتے تھے. ایک تو بات. دوسری بات یہ ہے کہ احمد صاحب جو ہیں وہ باجوہ صاحب کے سمدھی جو ہیں ان کے پارٹنر ہیں, بزنس پارٹنر ہیں, اور احمد صاحب ہو سکتا ہے باجوہ صاحب کی سپورٹ کر رہے ہوں کیونکہ ان کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں, اور باجوہ صاحب کے ساتھ پہلا رابطہ جو تھا شریف فیملی کا وہ تو احمد صاحب کے ذریعے ہی ہوا تھا, جس کے بعد پھر سلسلہ جنبانی آگے بڑھا تھا. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ غلط احمد خان بھی نہیں رہے اور درست جو ہے وہ خواجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اچھا رضی صاحب, ایک اور چیز بھی ہے, میاں نواز شریف صاحب بھی اس معاملے پر بڑے خاموش ہیں, اور انہوں نے آج کے اجلاس میں کہا بھی ہے باقی رہنماؤں کو کہ اس معاملے پر ذرا خاموشی اختیار کی جائے. نہ رانا ثناء اللہ بول رہے ہیں, نہ کوئی اور بول رہا ہے, صرف خواجہ آصف ہی ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ تنبیہ بھی خواجہ آصف کے لیے تھی. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ اعتزاز احسن لطیف کھوسا اور سلمان اکرم راجہ لگتا ہے عمران خان کے ساتھ صرف پنجوتا برادران ہی رہ گئے ہیں. وہ حافظ صاحب اس میں بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں, اپنے والے حافظ صاحب کی بات. لیکن بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. وہ خواب ہی کیا جو پورے ہو جائیں, اور ڈیجیٹل دنیا میں, ٹیکنالوجی کی دنیا میں دن دگنی رات چگنی ترقی, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. مس اقرا, کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ کے ویسے تو اعلان کیے جاتے ہیں ٹیکنالوجی کو لے کر, اور جہاں پر آج دنیا گلوبل ولیج کہلاتی ہے, لیکن پاکستان اس وقت کہاں پر کھڑا ہے؟ انٹرنیٹ نہیں آ رہا. ایک جانب جناب آپ دعویٰ کرتے ہیں ڈیجیٹل پاکستان کا, دوسری جانب انٹرنیٹ کا نظام آپ کا درہم برہم ہے. کچھ ہی دنوں پہلے ایک بڑی شاندار تصویر مریم نواز صاحبہ کی وائرل ہو رہی تھی نیو یارک اسکوائر پر, جہاں پر وہ آئی ٹی کی ریولوشنری نالج پارک کی بات کر رہی تھیں. آئی ٹی کے ریولوشن کے حوالے سے اسے پروپیگیٹ کیا جا رہا تھا. شہباز شریف صاحب اعلان کرتے ہیں کہ اسمارٹ فونز دیے جائیں گے, ٹیبز دیے جائیں گے, دوسری جانب آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. یہ کنسرن زیادہ اس لیے بھی ہے کہ ہمارے بہت زیادہ فری لانسرز جو ہیں وہ اس وقت انتہائی پریشان ہے, بیکاز ایک فری لانسرز کا اکانومی میں ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور آپ یہ سمجھیے کہ جہاں پر فری لانسنگ اکانومی کی ہم بات کرتے ہیں تو دنیا میں 9% اس کا حصہ جو ہے وہ پاکستانی ڈالتے ہیں. فار ایگزامپل فائیور جو ہے ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر بہت سارے فری لانسرز جو ہیں وہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, کانٹینٹ کے اوپر, اکیڈیمکس کے اوپر, جرنل رائٹنگ کے اوپر, بہت سارے لکھاری ایسے موجود ہیں, پروف ریڈنگ کے اوپر. وہ سب اس وقت پریشان ہے کیونکہ اب جو بھی انہیں اپروچ کرنے کی کوشش کرتا ہے فائیور کی جانب سے انہیں ایک ٹیگ دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو یوزر ہے اس کے ملک میں انٹرنیٹ کی بندش ہے, اس وجہ سے شاید یہ آپ کو اپنا کام ڈیلیور نہ کر پائیں. تو بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں. ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو گھر سے باہر نکل کر کام نہیں کرنا چاہتی, وہ گھر میں بیٹھ کر کام کرتی ہیں لیکن اس بندش کی وجہ سے پریشان ہیں. ہم کس زمانے میں پہنچ گئے ہیں جہاں پر ہمارے پاس ایک وائس نوٹ, ایک تصویر واٹس ایپ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ نہیں ہو پا رہی, صرف اس لیے کہ ہم وہ فائر وال انسٹال کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اپنے پاکستانی شہریوں کے رسک کے آگے جو ہم وال ڈیولپ کر چکے ہیں
اس کا نقصان کون بھرے گا؟ میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو اس کے اوپر کچھ فوکس کرنا چاہیے. ویسے ایسی اطلاعات تو آئی ہیں کہ شاید یہ 2 سے 3 دن کہہ رہے ہیں, یہ 31 تو میں نے سنا ہے, لیکن اگر 2 سے 3 دن کہہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ نقصان کون پورا کرے گا؟ فائر وال کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جو ایپس ہیں وہ دوبارہ سے 2 سے 3 دن میں بحال ہوتی جائیں گی. انور رضا صاحب, سر فائر وال کی جو تنصیب ہے وبال جان نہیں بن گئی تو حکومت کیا کر رہی ہے سر؟ اگر عدالت پوچھے تب بھی یہی کہا جاتا ہے کہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے, ٹھیک ہو جائے گا, اور پوری دنیا بالکل ایسے ہی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان ہے, انہوں نے کہا کہ پوری دنیا ہی فیس کر رہی ہے, تو کیا واقعی پوری دنیا فیس کر رہی ہے؟ دیکھیں دنیا فیس کر رہی ہے, پاکستان میں اس کو بہت زیادہ اس کی مشکلات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیاد پر بلین آف ڈالرز کی بات کرتے ہیں کہ ریونیو جنریٹ کیا جائے گا. ہمارے ہمسایہ ملک میں دیکھیں کہ بلین آف ڈالرز کمائے جا رہے ہیں آئی ٹی سے. پاکستان کی معاشی صورتحال پہلے ہی بڑی دگرگوں ہے, اور اگر آپ اس نتیجے میں آئی ٹی کو بھی بند کر دیں گے, اس کو بھی انٹرنیٹ سلو کر دیں گے, تو مجھے بتائیں آن لائن جو بزنس ہے اس کو کتنا نقصان پہنچے گا. ہماری یوتھ جو انٹرنیٹ کے ذریعے سارا کچھ کر رہی ہے, دنیا گلوبل ولیج ہے, آپ یہاں بیٹھ کر یو ایس اے دنیا بھر سے رابطے میں ہیں, وہ رابطے کیسے کیے جائیں گے؟ پھر سب سے بڑی بات کہ جو پاکستان کا ریونیو ہے اس کو کتنا بڑا لاس پہنچا ہے, کس وجہ سے حکومت کیوں ڈری ہوئی ہے, ذرا اس پر بات کرتے ہیں. کہ یہ جو حکومت کے خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے, حکومت اس سے خوفزدہ ہے. تو پھر آپ اس سے خوفزدہ ہونے کی بجائے جو ڈیجیٹل میڈیا رائٹس اتھارٹی قائم کرنے جا رہے ہیں اس کا قیام عمل میں لائیے. جس طرح اخبارات کے لیے لاز موجود ہیں, ٹی وی چینلز کے لیے پیمرا موجود ہے, تو اس طرح ڈیجیٹل میڈیا کے لیے بھی آپ کو قوانین بنانے چاہیے, کوئی اتھارٹی بنانی چاہیے, کیونکہ اب ہم نے اسی کے ساتھ زندہ رہنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس پر پابندی لگائیں اور آپ کہیں کہ آپ ریونیو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اور آپ آزادی اظہار رائے کو بھی فروغ دے رہے ہیں. لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ آپ اس پر قوانین بنائیے اور اس پر عمل درآمد کیجیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح پابندیاں لگائیں. اس سے آپ نہ صرف خود کو کرٹیسائز کرتے ہیں, آپ ملک کی معاشی طور پر بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, اور یوتھ میں بھی کوئی گورنمنٹ کا امیج جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ دنیا بھر میں آپ کو آزادی اظہار رائے سے کس نظر سے دیکھا جائے گا, یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. تو انور صاحب یہی تو کہا جا رہا ہے کہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے, تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں جنید, ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ کبھی بھی مادر پدر آزادی نہیں چاہتے ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈیجیٹل رائٹس اتھارٹی بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں تاخیر کس بات کی ہے. آپ جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ وہ مسودہ شیئر کیجئے, اس پر بیٹھ کر سارے سٹیک ہولڈر سے بات کیجئے, اور اتھارٹی کا قیام عمل میں لائیے, اور ملک کے جو قوانین ہیں ان کو امپلیمنٹ کیجئے. اگر میں کسی بیس لیس چیز کو پراپیگنڈے کے طور پر لے کے آتا ہوں تو میں اکاؤنٹیبل ہوں نا. یہ تو میں نہیں کہتا کہ میرے اس ملک کے قوانین مجھ پر لاگو نہیں ہیں, لیکن آپ کچھ کیجئے تو صحیح. ڈیجیٹل میڈیا سر قوانین کے بارے میں جانتے ہیں حافظ احسان صاحب سے. حافظ صاحب, جیسا کہ پورا ملک جو ہے وہ اس مشکل سے دوچار ہے, انٹرنیٹ نہیں آ رہا, کچھ بھی شیئر کرنا ہے, ڈاکومنٹس تصویر اپلوڈ کرنی ہے, ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, سر نہیں ہو رہی. قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ پی ٹی اے بھی خاموش ہے, دیگر کمپنیز جو ہیں وہ بھی لاجواب ہیں. تو کیا حکومت کو چاہیے کہ کوئی قوانین متعارف کروا دے, اس کے اندر رہ کر پھر پاکستانی بھی اپنا کام کرتے رہیں؟ جنید کوئکلی, چونکہ جو پہلا آپ کا سوال تھا اس کی طرف میں آؤں گا, پھر میں ادھر آ جاؤں گا. آپ نے پوچھا تھا کہ کیا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے اگر کسی کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل سے سزا ہوتی ہے اور اس کو اگر کنفرم کر دیا جاتا ہے سیکشن 119 کے نیچے, تو کیا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے اس سزا کو ریمٹ کر سکتے ہیں, سسپینڈ کر سکتے ہیں, یا اس سزا کو جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں؟ تو بالکل آئین کے اندر, یہ آرمی ایکٹ کے اندر سیکشن 120 کے نیچے چیف آف آرمی سٹاف کا یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. دوسرا اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ چل رہی ہو تو کیا اسے پاکستان کی کسی عدالت کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ تو بالکل چیلنج نہیں کیا جا سکتا. آرٹیکل 199 کے نیچے وہ بار ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس کے اوپر ایک ججمنٹ بھی ہے 2005 کے اندر کہ آپ کسی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ جو ہے اس کو چیلنج نہیں کر سکتے, اور اگر آپ کریں گے تو آپ کی وہ پٹیشن جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں, اور ہائی کورٹ ریسٹریننگ آرڈر نہیں دیتی. تیسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ کیا پاکستان کا جو ملٹری کوڈ کا پروسیس ہے اس کے اندر پاکستان کا سارا ریگولر لا اپلائی کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے. جو آپ کا ضابطہ فوجداری بھی ہے, آپ کا قانون شہادت بھی ہے. چوتھا یہ ہے کہ کیا پاکستان کے ملٹری کورٹس کی ریٹنگ کیا ہے؟ تو اس کے اندر دو چیزیں بڑا واضح ہیں کہ پاکستان کا جو ملٹری کورٹس ہے اس کی ریٹنگ دنیا میں 7ویں نمبر پہ ہے. حافظ صاحب معذرت کے ساتھ سر ٹائم بڑا شارٹ ہے, پلیز اگر آپ اسے جی. اور فائنلی میں اس میں یہ کہوں گا جس پہ آپ نے یہ کہا ہے
کہ ہمارے لاز جو ہیں جب ہم نے بناتے ہیں تو ٹیکنالوجی اس سے فاسٹ ہے. ہم نے 2016 کا پیکا لا تو بنایا لیکن اس کے نیچے اتھارٹی نہیں بنائی. آپ کا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف سپیچ ہے, لیکن جس طرح کی ہماری سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے, اور ابھی تک ہم نے پیکا لا کے اندر فیک نیوز کو ڈیفائن نہیں کیا, ابھی تک ہم نے اپنے ڈیفامیشن لاز کو بہتر نہیں کیا, تو دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں جس کی ہم اگزامپل دیتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی, جو امریکہ ہے, برطانیہ ہے, یورپی یونین ہے, سنگاپور ہے, ملیشیا ہے, ان سارے ممالک کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں اگر وہ آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن بھی رہے گا, اور آپ کا وہ جو ایک چیک ہے کہ جس کے اندر آپ کا جہاں پہ رائٹ ہے اگلا اس کا آپ کا بھی حق ہے دوسرے شخص کا ہے, یعنی کہ آپ کا رائٹ جو ہے وہ انبریڈل نہیں ہے, آپ کا رائٹ کسی کی آزادی کے ہے یا کسی کے حق کے نیچے تابع ہے. تو یہ چیزیں جو پاکستان کے اندر اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ یا انڈیویجول سے آپ عدالتوں کے اندر جا کے دیکھیں, آپ کی فیملی لائف جو ہے اس کا 60-70% جو ہے وہ آپ کی ڈیزولوشن آف میرجز یہ سوشل میڈیا کروا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح ہم نے انڈیویجولز لائف کو سٹے پہ ڈالا ہوا ہے, کس طرح ہم پاکستان کے جو امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے اس کو ملائن کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے یہ بھی ان ایکسیپٹیبل ہے, اور دوسرا یہ بھی ان ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ اس ماڈرن ٹیکنالوجی کو کسی ایسے طریقے سے روکیں کہ جس سے آپ کا جو ڈیجیٹل پاکستان کا ایک کانسیپٹ ہے اس کے اندر آئے. تو دونوں چیزوں کو بیلنس بائی بیلنس لے کے چلنا چاہیے اور اس ایشو کو جلد ریزالو کر دینا چاہیے تاکہ پوری قوم اور پورے لوگوں کو پاکستان کو یہ واضح ہو کہ ہمارا لا کیا ہے, ہمارے ریگولیشنز کیا ہیں, ہماری ٹیکنالوجی کیا ہے اور ہم نے اس کا کس طرح استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے سر. رضی صاحب, 500 ملین کا نقصان جو ہے وہ ہم نے ان دنوں میں جو ہے وہ کیا ہے ٹیکنالوجی کے شعبے میں. تو بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں جو اپنی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں شفٹ کرنے کے بارے میں بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر, حکومت کیا کر رہی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, پروٹیکٹ کرنے کے لیے, یہ سارے نقصانات جو ہیں یہ ہم بیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو بھی یہ بات ہے یہ حکومت نہیں کر رہی, ریاست کر رہی ہے, کیونکہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو اٹیک ہو رہا تھا وہ ریاست پہ ہو رہا تھا. لیکن ایک بات جو ہے وہ میں آن اے لائٹر نوٹ حافظ صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, حافظ احسان احمد صاحب کی خدمت میں. جی حافظ صاحب, اندازہ کریں کہ 7ویں نمبر کی کورٹ فیصلہ جو دے گی اس کے اوپر نظر ثانی یا اپیل سنے گی جس کا نمبر 129واں ہے. سر یہ زیادتی والی بات نہیں ہے کہ 7ویں نمبر والی عدالت جو ہے اس نے فیصلہ دینا ہے دنیا کے اندر گلوبلی رینکنگ, اور اس کے اوپر اپیل جس نے سننی ہے اس کی 128ویں یا 29ویں رینکنگ ہے. یہ اس کے اوپر میرا احتجاج جو ہے نا جی وہ متعلقہ حلقوں تک سر ہو گیا پہنچ گیا. کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک, دیکھیے اس وقت جو ہے وہ فائبر آپٹک سب میرین کیبل ہیں, CME-1 ہے, CME-2 ہے, ایک تیسری بھی ہے. مطلب پاکستان کو کم از کم 3 انڈر سی ٹیبل جو ہیں وہ کنیکٹ کرتی ہیں. پاکستان نے 2 خشکی کے رستے سے بھی کنیکٹ ہونے کی کوشش کی. سب سے نزدیک ہمیں پڑتا تھا واگا, بھارت نے ڈینائی کر دیا. چائنا نے کہا جی ہم آپ کو کنیکٹ کر دیتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ والا تجربہ, آپ فائر وال لگاتے ہیں دنیا کے اندر مہینہ انٹرنیٹ بند رہتا ہے. میں نے آج انتہائی ذمہ دار لوگوں سے پی ٹی اے کے اندر پوچھا تو انہوں نے یہ مجھے یقین دہانی کروائی کہ یہ 2 سے 3 دن کے اندر یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, اور ہم نے بہت تیزی اور ایفیشینٹی کے ساتھ اس کو لاگو کر رہے ہیں. دنیا کے اندر اس کی آؤٹیجز جو ہیں جب آپ فائر وال کرتے ہیں یہ مہینوں تک محیط رہی ہیں, تو اس لیے اس پہ زیادہ جو ہے وہ آپ احتجاج نہ کیجئے. لیکن جب میں آفس پہنچا ہوں تو وہاں پہ جو پریس ریلیز پڑی ہوئی تھی پی ٹی اے کی, وہ تو ٹوٹل ڈینائل میں تھے کہ جناب ہمیں تو کہیں سے شکایت آئی نہیں ہے انٹرنیٹ سلو ہونے کی. تو ہم گزارش کریں گے اپنے ناظرین سے کہ وہ اس پروگرام سے فارغ ہوتے ہی پہلی فرصت میں پی ٹی اے کی ویب سائٹ پہ جا کے تو کمپلینٹ کریں کہ ان کو نیٹ نہیں آ رہا. اگر پی ٹی اے کی ویب سائٹ کھل گئی تو ٹھیک ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ سلو انٹرنیٹ کے باعث ان کی اپنی بھی ویب سائٹ نہ کھل رہی ہو. پھر انہیں کوئی طریقہ بتائے نا. اچھا اس میں ایک اور عمل بھی ہے, کچھ پی ٹی اے قطع کلامی کی بات ہے, کچھ پی ٹی اے آفیشلز نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے اینڈ سے پرابلم نہیں ہے, جو موبائل سروس پرووائڈرز ہیں یہ ان کی اینڈ سے پرابلم ہے, ان کی جو کنیکٹیوٹی ہے نا اس کے ساتھ براڈ بینڈ کے ساتھ اس کے اندر کنیکشن ہے. میرا خیال ہے کہ یہ انسٹالیشن کا پروسیس شروع کرنے سے پہلے اگر ہم چائنا والا اپنا جو کنیکشن ہے اس کو انیبل کر لیتے اور ایکٹیویٹ کر لیتے. چائنا میں پہلے ہی انٹرنیٹ فلٹر ہو کے جاتا ہے اور اس کے انٹرنیٹ کے اوپر ایپس نہیں چلتی ہیں جتنی بھی اس وقت سوشل میڈیا ایپس ہیں. اگر ہم ان کو کنیکٹ کر لیتے تو نیٹ کی سپیڈ تو برقرار رہتی, حکومت کا مقصد بھی پورا ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ نہیں کیا حکومت نے ایکٹیو نا, تو نتیجے کے طور کے اوپر انٹرنیٹ بھی سلو ہے,
ایپس بھی ڈاؤن ہیں. دیکھیے ہم نے بڑی تگودو کے بعد, کوشش کے بعد, ڈاکٹر عمر سیف اس کا کریڈٹ لیتے رہے کہ ہماری جو آئی ٹی اور آئی ٹی سروسز ہیں وہ ہم $4 بلین کو ٹچ کیا ہے ہم نے, اور یہ ہم ایک ایسے اچیومنٹ سمجھ رہے تھے. اب اس کے نتیجے کے اندر ابھی جو چند دنوں کے اندر $50 کروڑ کا ہم نقصان ہونے کی بات سن رہے ہیں, اگرچہ یہ ایسٹیمیٹڈ فگر ہوتے ہیں, ان میں کوئی کنسولیڈیشن یا ایگزیکٹ فگرز نہیں ہوتے, لیکن ایک پروجیکشن ہوتی ہے کہ اگر یہ رہتا ہے تو یہ ہو جائے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو خاص طور پہ گھر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں بچے, آن لائن جابز لے کے, چھوٹے چھوٹے جابز لے کے $50 $100 $200 والے کام کرتے ہیں, یا یہ جو ہمارے اپنا یوٹیوبرز وغیرہ ہیں یہ بھی تو ڈالر ہی کماتے ہیں نا بیچارے, بھلے کسی بھی طریقے سے کمائیں, بھلے قاضی فائز عیسیٰ کو کے خلاف ولاگ کر کے کمائیں, کماتے تو ڈالر ہی ہے نا. میں نے ابھی آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کی کمائی کے اندر آ رہا ہے ڈسرپشن, اور یہ نہیں آنی چاہیے تھی, اس کا کوئی الٹرنیٹیو ارینجمنٹ رکھنا چاہیے تھا. آخری بات, سیٹلائٹ جو تھا انٹرنیٹ وہ ایک بہترین الٹرنیٹیو ہو سکتا تھا, اس کو بھی ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا, یا کم از کم کمپنیوں کو پی ٹی اے نہیں کہا کہ بھی آپ ایکٹیویٹ کر کے کسٹمر کو اس سے کنیکٹ کر لیں. سر اس کے لیے کوئی ای کامرس والوں کے لیے اسپیسیفکلی کوئی پلان حکومت کے پاس ہونا چاہیے تھا, اسپیسیفکلی جو جڑے ہوئے ہیں فری لانسنگ سے, بیکاز ان کے ریپرزینٹیٹیو کو میں سن رہی تھی وہ تو بڑے غصے میں تھے. ہاں میں آپ سے عرض کروں, ہم اگلے پروگرام میں سر یہ جو آخری فکر, یہ جو آئی ٹی کی سٹی اور آئی ٹی کے مراکز بنانے ہیں نا یہ مریم نواز شریف نے, اس کے اندر یہی ہے کہ آپ کو اس پریمیسز کے اندر انٹرنیٹ جو ہے وہ ان انٹرپٹڈ اور ہائی سپیڈ ملے گا. آپ گھر سے اٹھ کے آ جائیں گے, وہاں پہ بیٹھ کے اپنا کام کریں گے, اور جب آپ کا دل کرے گا آپ چلے جائیں گے. وہ پورے پاکستان کے اندر تقریباً 500 کے قریب, پورے پنجاب کے اندر 500 کے قریب اپنا ویلاگ بھی آپ ڈال سکیں گے. ہاں اچھا رضی صاحب, القادر ٹرسٹ پروسیڈنگ, اندرونی کہانی کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے اندرونی کہانی تو اور ہے, لیکن جس طرح وکلا اس کو ڈیل کر رہے ہیں نا اس وقت, وہ بڑی کمال کی داستان ہے, لکھی جانی چاہیے. کبھی سر میں بیمار ہوں, اور اگر میں بیمار نہیں تو میرا چھوٹا بھرا بیمار ہے, تو اس لیے میں کورٹ کی پروسیڈنگ جوائن نہیں کر سکتا, ڈیٹ ایڈجرن کر دیجئے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ میں جونیئر ایسوسیٹ ہوں, میرا سینئر جو ہے چونکہ وہ عدالت نہیں آیا, لہٰذا میں عدالت کی معاونت نہیں کروں گا اور اس میں عدالتی عمل کے اندر شریک نہیں ہوں گا. اس وقت 4 وکلا ہیں, ایک پنجوتا صاحب ہیں, ایک شائستہ کھوسا صاحب ہیں, ایک بیرسٹر سیف ہیں, وہ تو ترجمان بھی ہیں, اور ایک عائشہ خالد صاحبہ ہیں. اور یہ چاروں کے چاروں جو ہیں, ان کی واحد کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہر تاریخ سماعت کے اوپر اگلی تاریخ لے کے چلے جائیں, عدالتی پروسیڈنگ نہ بڑھے. اب آپ دیکھیے نا, انویسٹیگیشن آفیسر کے اوپر فائنل جرا ہونی ہے, اور اس کے بعد کیس جو ہے نا وہ فیصلے کی طرف چلا جانا ہے. دونوں کے وکلا نے اپنے فائنل آرگومنٹ کرنے ہیں اور فیصلے کی طرف چلا جانا ہے. وہ آج کم از کم تیسری سماعت تو میں نے نوٹ کی ہے, ہو سکتا ہے آپ نے اور اس سے بھی اور سماعت جنید صاحب کی ہو, کہ یہ ہر تاریخ وہ انویسٹیگیشن افسر ہر دفعہ آتا ہے, لیکن ڈیفنس کا جو لائر ہے یعنی کہ بی بی کا اور جناب عمران احمد خان نیازی کا جو لائر ہے وہ ڈیٹ لے کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مناسب نہیں ہے. اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, ٹرانزیکشن 192 ملین پاؤنڈ کی نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہونی تھی, نہیں ہوئی ود دی اپروول آف کیبنٹ, اور وہ چلی گئی ایک پرائیویٹ اکاؤنٹ میں جو کہ اپنا سپریم کورٹ نے کھلوایا ہوا تھا. سپریم کورٹ نے وہ پیسے اٹھا کے واپس بھیجے, جن جج صاحب نے بھیجے ان کے اوپر یوٹیوبر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر چڑھ گئے اور ان کی کردار کشی, ان کی فیملی کی کردار کشی شروع کر دی. اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, ویسٹرن انٹرسٹ اس کے اندر بہت زیادہ انوالو ہے. سر ان کا ایک اور بھی تو مقصد ہو سکتا ہے نا, بانی پی ٹی آئی میڈیا سے گفتگو بھی تو کر ہی لیتے ہیں نا. ہاں وہ اس سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں, ہر تاریخ سماعت کے اوپر وہ اس سے گفتگو کر لیتے ہیں, اور جب ان کو روکا جائے اور نیا سپریڈنٹ روک کے تو وہ اس کے گلے بھی پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات کریں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.